सकते हैं। 9 जो नंबर है ये मिरेकल रिसीव करे, 9 हेल्पर रिलीज हो। आप देखेंगे गवाही, कुछ दिन पहले कुछ लेडीज पर मैंने दुआ की है, आप देखेंगे 9 मंथ जैसे इस मंथ में मेंटर हुए गुड न्यूज को रिसीव करेंगे यीशु के नाम से। सिट डाउन एंड नेवर गो डाउन, सिट ओवर योर एनिमीज। आमीन। हम वोल्स की सीरीज देख रहे हैं। लास्ट संडे हमने मैसेज देखा स्पिरिट ऑफ अबीसलोम, इंग्लिश में एब्सलोम स्पिरिट। 2 बातें मैं उसकी रिवाइज करवाऊंगा कि अबीसलोम ऐसे बेटे को कहते हैं, अबीसलोम ऐसे वर्कर को कहते हैं जो आपके साथ रहकर लोगों के दिल डाइवर्ट कर देता है, और जो आपके साथ रहकर आपकी पोजीशन पर उसकी नजर होती है, ये अबीसलोम है। हालेलुया। आज हम देखेंगे द स्पिरिट ऑफ गहाजी, और उर्दू में जहाजी की स्पिरिट। जहाजी की स्पिरिट आज हम देखेंगे। आज का मेरा टाइटल है द स्पिरिट ऑफ गहाजी, और उर्दू में जहाजी की रूह। हम देखेंगे खरूज उसका 20वां बाब 17वीं आयत। हर एक जहाजी आपकी जिंदगी से जाने वाला है। मैं एक्सपोज कर रहा हूं ऐसी स्पिरिट्स को। लोग आपके इर्द गिर्द हैं, उनकी नेचर नोट करें, उनका कैरेक्टर नोट करें कि वो किस नेचर में मूव कर रहे हैं। आज मैं जहाजी को एक्सपोज करूंगा। ओके, खरूज 20 बाब उसकी 17वीं आयत पढ़िएगा। तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। आमीन। आमीन। दूसरा सलातीन 5 बाब 20 से 27 7 आयतें पढ़ेगा। दूसरा सलातीन 5 बाब 20 से 27 नोट करते जाएं, जो हवाले नोट कर रहे हैं। जहाजी की स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ गहाजी। लेकिन उस मर्द खुदा अलीशा के खादम जहाजी ने सोचा कि मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं ही जाने दिया कि जो कुछ वो लाया था उससे ना लिया, सो गुलाम के हयात की कसम मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ ना कुछ लूंगा। सो जहाजी नुमान के पीछे चला। जब नुमान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है, तो वो उससे मिलने को रथ पर से उतरा और कहा, खैर तो है? और उसने कहा, सब खैर है। मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि देख, अम्बियाजादों में से अभी 2 जवान इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए हैं। 100 जरा, 1 कतनार चांदी और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे। नुमान ने कहा, खुशी से 2 कतनार ले ले, और वो उससे बेइज्जत हुआ, और उसने 2 कतनार चांदी 2 थैलियों में बांधी और 2 जोड़े कपड़ों समेत उनको अपने 2 नौकरों पर लगा, और वो उसको लेकर उसके आगे आगे चले, और उसने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उसको ले लिया और घर में रख दिया, और वो मर्दों को रुखसत किया। सो वो चले गए। लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हुजूर खड़ा हो गया। अलीशा ने उससे कहा, जहाजी तू कहाँ से आ रहा है? और उसने कहा, तेरा खादम तो कहीं नहीं गया था। और उसने उससे कहा, क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा? 4 रुपए लेने और पश्चात जैतून के बागों और साकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लोनियों को लेने का ये वक्त है। इसलिए नुमान का कोट तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। सो वो बरस सा सफेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। आमीन। आमीन। हालेलुया। मैंने आयत सबसे पहले ली है खरूज 20:17 में से कि तू बिगाने माल का लालच ना करना, अपने पड़ोसी के गधे का, बीवी का, उसके माल का लालच ना करना। या देखिए ऐसे स्पिरिचुअल सन की कहानी है, ऐसे रूहानी बेटे की स्टोरी है जिसका नाम जहाजी है, या ऐसे शागिर्द की कहानी है, या ऐसे नौकर की कहानी है जिसका नाम जहाजी है। जहाजी का कैरेक्टर जो है ये अबीसलोम से डिफरेंट है। मैंने पिछले संडे आपको अबीसलोम बताया। अबीसलोम ऐसा बेटा है
جو اپنے آپ کو اپنے فادر سے بیٹر ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے بہتر ہوں، میں اپنے اسپرچل فادر سے، اپنے بایولوجیکل فادر سے زیادہ نالجیبل ہوں، زیادہ طاقتور ہوں، زیادہ حکمت رکھتا ہوں، زیادہ دانشور رکھتا ہوں، اور میرے دل میں لوگوں کے لیے زیادہ محبت ہے، زیادہ رسپیکٹ ہے، اور میں لوگوں کو انصاف دلواؤں گا۔ اور ابھی سلوم کے کریکٹر میں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگوں کے دل کو اپنی طرف موو کر رہا ہے، اور مال کا لالچ ہے، پوزیشن، باپ کی کرسی پر نظر ہے۔ اب کچھ لوگ جن کو زیادہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے بائبل کی، وہ تینوں کریکٹر کو مکس کر دیتے ہیں۔ یہودا وہ سمجھتے ہیں کہ ہے ابھی سلوم بھی اور یہ جہازی بھی، تینوں دولت کے لالچی ہیں، لیکن تینوں میں ڈیفرنس ہے۔ یہودا اسکریوتی ایک ایسا چرچ کا ممبر ہے جو یسوع کے ساتھ تھا، آج بھی ایسے یہودا چرچ کے اندر ہوتے ہیں، جو چرچ میں چرچ کے لیڈر کے ساتھ ہی ہوتا ہے، پاسٹر کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ موقع کی تلاش کرتا ہے کہ کب اس کی کمزوری میرے ہاتھ میں آئے، کب کوئی سکینڈل میرے ہاتھ میں آئے، کب کوئی میسیج، کوئی واٹس ایپ میسیج، کوئی تصویر میرے ہاتھ میں آئے تو میں اپنے لیڈر کو بلیک میل کروں، اسے بیچ دوں دشمنوں کے ہاتھوں۔ تو وہ ساری زندگی یہودا، ایون آپ سٹڈی کریں، یہودا یسوع کا کزن تھا، دور سے رشتہ داری میں، دور سے یہودا اسکریوتی، لیکن وہ اس کی منسٹری میں اس کے ساتھ رہا ہے کہ کب میں اس کو سیل کروں، کب میں اس کو بیچوں۔ وہ لگا رہا 3.5 سال اور وہ کامیاب ہوا، اس نے اس کو بیچ دیا۔ تو آج کچھ لوگ خدمت میں بڑی تابعداری سے آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن اینڈ پر وہ آپ کا سودا کر دیں گے، وہ آپ کو بیچ دیں گے۔ یہ ہے یہودا کا کردار۔ مت امپریس ہو جتنے لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے کریکٹر کے اندر دیکھیں، آپ نہیں دیکھ سکتے ان کے اندر جب تک آپ کے پاس روح القدس نہ ہو، اور روح القدس نے آپ کو روحانی آنکھیں نہ دی۔ یہودا آپ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو بیچ دیتا ہے۔ ابھی سلوم میں نے لاسٹ سنڈے ایکسپلین کیا، ابھی سلوم صرف بیچتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کی کرسی بھی لیتا ہے اور آپ کو جان سے بھی مارتا ہے، وہ مٹانا چاہتا ہے آپ کا نام، آپ کی ہسٹری، آپ کا ریکارڈ، آپ کی ایفرٹ، آپ کی محنت، آپ کی شان، طاقت، سب کچھ مٹانا چاہتا ہے۔ یہودا صرف بیچ رہا ہے، وہ مارا نہیں ہے، اس نے خود نہیں مارا، وہ بیچ دیا، اس نے ٹیکا بیچ دیا ہے، ٹریکنگ۔ اب وہ اس وقت دعا کرنے گیا، مخبری کر دی اس نے کہ اس وقت وہ باقی گسامنی میں گھٹنے ٹیک کر پہاڑ کے اوپر دعا کر، اس نے بیچ دیا انفارمیشن، اور انہوں نے آ کر پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا نہیں، سب کے بال ایک جتنے، سب کی ہائٹ ایک جیسی، سب کا نوز ایک جیسا ہے، سب کی باتیں ایک جیسی، ایسے ہم پہچانے کہ یسوع کون ہے؟ یسوع نے اپنے شاگردوں کو ویل ڈسپلن کیا تھا، سب ایک جیسا سوٹ پہنتے تھے، سب ایک جیسی جوتی پہنتے تھے، شاگردوں کو علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا یسوع کون ہے۔ باقی فریسی پریشان تھے کہ بولنے کا سٹائل، چلنے کا سٹائل، ہر ایک سٹائل، انہوں نے کہا جس کا میں بوسا لوں گا وہ یسوع ہے۔ ابھی سلوک نام مٹانا چاہتا ہے، لیکن جو جہازی ہے، جہازی مارتا نہیں ہے، جہازی جگہ نہیں لینا چاہتا، جہازی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے کنیکشن سے فائدہ اٹھانے۔ جہازی مارے گا نہیں آپ کو، جہازی بیچے گا نہیں آپ کو، جتنے آپ کے کنیکشن ہیں سب کو کیش کرے گا۔ یہ ہے جہازی۔ ہاللیلویا۔ میں ڈکلیئر کرتا ہوں خدا آپ کو جہازیوں سے باز رکھے، ایسے جہازی آپ سے دور رہے یسوع کے نام سے۔ یہاں پر دیکھیں جہازی الیشا کا شاگرد ہے، ایلیا وہ ہے جو زندہ آسمان پر چلا گیا، آسمان سے آگ منگوائی، ون مین آرمی، اکیلے نے بال کے پجاریوں کو قتل کر دیا، اکیلے ون مین آرمی ہے، پاورفل پروفٹ ہے، اور اس کا ایک شاگرد ہے، اس کا نام الیشا ہے۔ اس نے دگنا مسا بڑی ایفرٹ سے لیا، اپنے استاد کا پیچھا کر، اپنے اسپرچل فادر کا، لیکن جب ایلیا آسمان پر چلا گیا اور الیشا کا سیزن آیا، اس کو بھی ایک شاگرد ملا، لیکن وہ اس کی طرح نہیں تھا، وہ سے ڈیفرنٹ تھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔
मिस्ट्रीज मैं जहाजी के ऊपर बताने वाला हूं। तो जहाजी जो है वो अलीशा का शागिर्द है और उसको जरा डर नहीं है कि ये स्कैनर है, इसकी स्पिरिचुअल आइज है, ये अंदर तक झांक सकता है। लेकिन उसने फिर मोहब्बत की उसे अपने करीब रखी कि शायद ये चेंज हो जाए, लेकिन उसके अंदर लालच सिर्फ पैसे। कुछ लोग आपके साथ अटैच होते हैं आपके लिए नहीं, आपके कनेक्शन के लिए, कि उनसे उनको क्या मिलेगा। मेरी लाइफ में ऐसे जहाजी आए, मुझे पता है जहाजी क्या करता है। जहाजी आपको मारेगा नहीं, जहाजी आपको बेचेगा नहीं, वो आपके कनेक्शन से फायदा उठाना चाहता है। जो आपके कनेक्शन है वो आपके कॉन्टैक्ट्स कैश करेगा। हालेलुया। अभी मैं हायर लेवल पर कुछ मिस्ट्रीज बताऊंगा। जहाजी को कुछ अपॉर्चुनिटीज थी, कुछ उसने मौके फराहम दिए थे अलीशा ने। नंबर 1 सबसे पहली अपॉर्चुनिटी उसको थी, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि वो उसका बड़ा करीबी था। सोचकर कुछ लोगों को अपने करीब करें, सोचकर कुछ रिश्तेदारों को अपने करीब करें। कुर्बत बड़ी डेंजरस है, कुर्बत बड़ी डेंजरस है। जब आप किसको करीब करते हैं वो बड़ी डेंजरस है, आपके लिए भी उसके लिए, दोनों के लिए डेंजरस है। तो वहां उसने अलीशा को अपने करीब किया और यहां तक कि ऐसा नबी जिस पर दुगना मसा है, डायरेक्ट रूह कुदुस की, होली स्पिरिट की, एंजल्स की आवाज सुनता है, उसने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने शागिर्द से मशवरे लेता था। उसका फ्रेंड भी था, उससे मशवरे लेता। इतनी ऑनर कोई किसी को दे, भरोसा किसी को दे और वो दगा करे, वो डेंजरस है। वो शरीरी औरत के घर ठहरे हैं और वो उससे पूछ रहा है अपने शागिर्द से, खुदा से नहीं पूछ रहा, खुदा की वो सुनता है, एंजल्स की वो सुनता है। और उसने उसको मौका दिया अपने शागिर्द को और उसको कह रहा है कि इस औरत के लिए मैं क्या करूं। उसने कहा मालिक इसकी औलाद नहीं है, इसने हमारी बड़ी सेवा की है। उसने कहा तुम्हें खूब कहा, उस औरत को बुलाओ। औरत को बुला, उसने कहा अगले मौसमी बहार में तेरे भी जाओ। ये बेटे वाली बात अलीशा को खुदा ने नहीं कही कि तू दुआ कर, एंजल ने नहीं कही, उसके शागिर्द ने उसको मशवरा दिया। यदि उसने उसको इतनी वैल्यू दी कि वो उससे कंसल्ट कर रहा है, मशवरे दे रहा है, मेरे इंसान, मेरे शागिर्द बता मैं क्या करूं, तुझे पता मेरे पास ये अथॉरिटी है, मेरे पास ये पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूं रूहानी आलम में। उसने कहा फादर डैडी इस औरत को अच्छे चाहिए, दुआ कर दे। यानी उसको अपने करीब किया, ये अपॉर्चुनिटी है। अब मैं मिस्ट्री बताता हूं, करीबी कुर्बत बड़ी डेंजरस है। अनॉइंटिंग जिस मसा के आप करीब है, वो मसा आपको बुलंद कर सकता है और वो मसा आपको बर्बाद कर सकता है। जिस मसे के आप करीब है, बहुत करीब है, उसको आम ना समझे। फायर, एक तीली की आग भी पूरा घर जला सकती है। फायर को आम ना समझे, ऑयल को आम ना समझे। थोड़ा सा पेट्रोल, एक ढक्कन पेट्रोल पूरा गोदाम जला सकता है, पूरा जंगल जला सकता है। एक ढक्कन, जस्ट एक ढक्कन पेट्रोल पूरा जंगल जला सकता है। ऑयल यानी अनॉइंटिंग ऑयल, भले एक बूंद हो किसी मैन ऑफ गॉड पर, उसको इजी ना लें। फायर रूह कुदुस की जो उसके ऊपर है, भले माचिस की तीली के लेवल पर है, इजी ना समझे। एक अनॉइंटिंग आपको बुलंद कर सकती है और एक अनॉइंटिंग आपको बर्बाद कर सकती है। उसने समझा कोई बात नहीं, उस अनॉइंटिंग के करीब है, उस अनॉइंटिंग से बुलंद होने के बजाय उस अनॉइंटिंग से वो बर्बाद हो गया। कैसे? उसकी लाइफ के अंदर कोड़ आया। 4 पीढ़ियों, 5 पीढ़ियों, 6 पीढ़ियों, बल्कि आने वाली तमाम नस्लों का कोड ट्रांसफर हो गया। जब आप अनॉइंटिंग के करीब है, अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करें। अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट एज की वजह से ना करें कि जी पास्टर साहब मुझसे बड़े हैं एज में, मैं रिस्पेक्ट करूं। नो 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 नो, एज की वजह से अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट ना करें, ऑयल की वजह से अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करें। अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन की वजह से ना करें कि चले पास्टर साहब ने एमबीए किया, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। नो 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 नो, अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट असाइनमेंट की वजह से करें
کہ خدا نے اس مین آف گاڈ کو کیا اسائنمنٹ دی ہے. ہاللیلویا. اپنے ساتھ والے کو رسپیکٹ دا مائنڈ. انوائنٹنگ کی رسپیکٹ ایج کی وجہ سے نہ کرے. انوائنٹنگ کی رسپیکٹ کوالیفیکیشن اور اکیڈمک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے نہ کرے. انوائنٹنگ کی رسپیکٹ آئل اور اسائنمنٹ کی وجہ سے کرے. آپ کی زندگی بلند ہو جائے گی. آمین کے بعد بیماروں والی. تو اس نے اس انوائنٹنگ کو ٹیکن فرام گرانٹڈ لیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں. اس کی لائف پر تھوڑا گیا, وہ برباد ہو گیا. کلوزنس, اگر آپ مذبے کے قریب ہیں, ایزی نہ لیں, یہ برکت کا باعث بھی ہے, بربادی کا باعث بھی ہے. اگر آپ مذبے کے قریب ہیں. ایلی کاہن کے بیٹے حفنی اور فنیاس مذبے کے قریب ہیں. سیمل بھی قریب ہے. سیمل بھی اسی ایج کا ہے. حفنی اور فنیاس ایلی کے بیٹے وہ بھی اسی ایج کے ہیں, مذبے کے قریب ہیں. حفنی اور فنیاس مذبے کے قریب ہو کر ہدیے کھاتے رہے, عورتوں کو چھیڑتے رہے, برباد ہو گئے. لیکن سیمل اگرچہ حقیقی بیٹا نہیں تھا, اسپرچول سن تھا, مذبے کے قریب رہ کر مذبے کی رسپیکٹ کرتا رہا, وہ بلند ہو گیا. لیکن پورے اسرائیل میں کوئی ایسا نبی نہیں تھا. سیمل کی کوئی بھی بات خدا زمین پر گرنے نہیں دیتا تھا. خدا ہر ایک بات پوری کرتا تھا. جب آپ مذبے کے قریب ہیں, اس اپرچونٹی کو خطرناک سمجھے. مذبے کے قربت یا تو آپ کو بلند کر سکتی ہے یا آپ کو برباد کر سکتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر. اگر آپ کا کردار حفنی اور فنیاس جیسا ہے تو مذبہ آپ کو برباد کر دے گا. اگر آپ مذبے کے قریب ہیں اور آپ کا کریکٹر سیمبل جیسا ہے, آپ بلند ہو جائیں گے. میں ڈکلیئر کرتا ہوں, آپ کا کریکٹر, آپ کا ایٹیٹیوڈ سیمبل جیسا ہو. آپ ہر بات میں کہیں میں حاضر ہوں, کون جائے گا میری طرف سے؟ سیمبل نے کہا خدا میں حاضر ہوں, خدا میں حاضر ہوں. لا براکا سے کہنے میں شانڈو, میں ڈکلیئر کرتا ہوں, اسپرٹ آف اوبیڈینس آپ میں انٹر ہو یسوع کے نام سے. ریبیلین آپ میں سے آؤٹ ہو جائے. ریبیلین آپ میں سے آؤٹ ہو جائے. ریبیلین آپ میں سے آؤٹ ہو جائے. ہاللیلویا. اسی طرح عزیہ عہد کے صندوق کے قریب ہے. داؤد نے اسے موقع دیا عہد کا صندوق اٹھانے کی. جب بیل لڑکھڑائے, وہ عہد کے صندوق کو اپنی طاقت دکھا رہا, اکیلا خدا کو کندھا دے رہا. خدا کو کندھوں کی ضرورت نہیں ہے. خدا کو انسان کندھے نہیں دے سکتے. بجائے انعام ملنے کے خدا نے اس کو مار دیا. فرسٹ مین سلین ہوا ہے, اس نے خدا کو کندھا دیا. خدا نے کہا تو کون ہے؟ Who are you to give me your shoulder? تو کون ہے جو مجھے کندھا دے؟ ہاللیلویا. کندھے جنازوں کو دیے جاتے, کندھے خدا کو نہیں دیے جاتے. خدا انسان کو خود سہارا دیتا ہے. اس نے کہا تو کون ہے مجھے کندھا دینے والا؟ وہ مر گیا وہیں موقع پر. داؤد ڈر گیا. ہاللیلویا. تو جب آپ مذبے کے قریب ہیں اس کی ویلیو کریں. جب آپ مین آف گاڈ کے قریب ہیں اس کی ویلیو کریں. یا تو آپ جہازی کی طرح ساری نسل کے لیے کوڑ لے لیں گے, یا جہو کی طرح ڈیمن کلر ہوں گے, آنے والے نیو لیڈر ہوں گے یسوع کے نام سے. میں ڈکلیئر کرتا ہوں آپ کا کریکٹر جہو جیسا ہو یسوع کے نام سے. جہازی والی اسپرٹ آپ میں سے دور ہو. تو پہلی اپرچونٹی تھی, وہ قریب تھا, قربت تھی, لیکن وہ قربت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. قربت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آپ دیکھیں کون سے آفیسر نے, باس نے, آپ کے آفس میں, آپ کی کمپنی میں, آپ کے دفتر میں یا چرچ میں, آپ کے پاسٹر نے کیا اپرچونٹی آپ کو دی ہے. اگر آپ مذبے کے قریب ہیں, اگر آپ مین آف گاڈ کے قریب ہیں, فائدہ لیں اسے, بلیسنگ لیں, نہ کہ جہازی کی طرح قرض لیں, نہ کہ حفنی اور فنیاس کی طرح برباد ہو جائے. ہاللیلویا. اب دیکھیں, باپ نے, سکے باپ نو نبی نے, شم ہام یافت اس کے بیٹے تھے, اپنے بیٹوں کو قریب کیا کہ میرے بیڈ روم میں تم آ سکتے ہو بغیر دستک دیے, بغیر کنڈی کھڑکائے. تو وہ ایک دن بغیر کپڑوں کے لیٹا ہوا تھا.
बाकी बेटों ने बात नहीं की, एक ने जाकर पूरा चर्चा कर दिया। मेरा बाप बेडरूम में बगैर कपड़ों के, क्या हुआ? उसने कहा तेरे बेटे काइन पर लानत हो, आज तक कनानी हैकल में दाखिल नहीं हो सकते, खुदा के जुरी में दाखिल नहीं हो सकते। कुर्बत का क्या फायदा ले रहे हैं आप? अगर आपके बॉस ने आपको चाबियां दी है, अगर आपके ऑफिसर ने आपको करीब किया है, उसका बेनिफिट लें, ना कि लानत लें। इवन स्पिरिचुअल लाइफ, इवन फिजिकल लाइफ, बाइबल में भी ऐसे लोग हैं जिनको कुर्बत दी गई है, लेकिन उन्होंने कुर्बत को मिसयूज किया और खुद नुकसान उठाया। हालेलुया। दूसरी अपॉर्चुनिटी, उसने उसको मौका दिया। यहाँ कोई रॉड नहीं बनी, कोई लाठी स्टिक, उसने उसे कहा मेरा आसा, ये तुम्हें इसकी हिफाजत करनी। उसके पास एक लाठी थी। उस दौर में जितने बड़े बड़े जनरल्स प्रॉफिट होते थे, ऐसे मूसा के पास आसा था, एलिया के पास आसा था, एलीशा के पास आसा था, दाऊद के पास अपनी लाठी आसा था, अपने स्टाइल का, हर एक के पास आसा था। तो उसने अपना आसा, अपनी लाठी अपने शकील जहाजी को दी कि शुनेमी औरत का बेटा मर गया है, ये लाठी लेकर जा, तो उस पर रखेगा वो जिंदा हो जाएगा। लेकिन अनॉइंटिंग काम नहीं। कहना गो है, जहाजी कभी भी आपके इवन रुमाल को इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो अनॉइंटिंग ऑफ हो जाएगी, अनॉइंटिंग नहीं चलेगी, इवन वो आपके करीब हो। इवन आप दुआ करके उसको रुमाल दें, जाकर बीमार पर ठीक हो जाएगा, नहीं चलेगा। क्यों? अनॉइंटिंग ऑफ हो जाएगा। अनॉइंटिंग बड़ी इंटेलिजेंट है, मैं अक्सर बताता हूँ। हालेलुया। तो मैन ऑफ गॉड ने उसे आशा दिया, जा मैं प्रेयर में बिजी हूँ, मैं किसी और असाइनमेंट बिजी हूँ, मेरा आशा ले जाकर रख, वो बच्चा जिंदा हो जाएगा। वो गया, वो लेटा, आशा रखा, बच्चा जिंदा नहीं, वापस आ गया, कहता जी बॉस ये अनॉइंटिंग ही काम, इंटरनेशनल बीमार बच्चे लेकर आए, मैं लाठी रखूंगा, जिंदा हो जाएंगे, और मुझे साथ साथ आपने 10,000 रुपया भी देना है। हालेलुया। खुदा उसका दिल देख रहा था कि ये लालची है, ये पैसे की वजह से काम कर रहा है एलीशा के साथ, तो उसने मसा ऑफ कर दिया। वो मैटर मैं नहीं, आप खुद है, खुदा जानता आपका दिल, क्योंकि जिस दिन जहाजी ब्लेस हो जाता, मिरेकल हो जाता, उसने अपनी मिनिस्ट्री का नाम बार बोर्ड पर एक लंबा सा डंडा उसने लगाना था, उसने कहना था होली रॉड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री, ताजा मसा वाला डंडा मिनिस्ट्री। हालेलुया। और उसने चर्च लगा कर उस्ताद डंडा लेकर आया था, मेरा आशा ले गया, कोई बात, और वो उससे कमाई कर रहा हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप किसी के अंडर हैं और आप ब्लेस नहीं करते, हार्ट को करेक्ट करें, अपने दिल को करेक्ट करें, खुदा आपके दिल को जांचे, खुदा आपके दिल को परखें, आपके दिल में कोई ना कोई खोट है, आपके दिल में कोई ना कोई मैल है, इसलिए आपका मौजा लेट हो रहा है। अगर मैं 100 औरतों पर दुआ करूं, 90 ब्लेस हो जाए, एक ना ब्लेस हो, मामला मुझ में नहीं, मामला एक बॉलर जो दुनिया का फास्ट बॉलर है, वो बॉलिंग करवाए और 6 बॉल्स पर वो 5 विकेट ले जो, और एक बॉल 9 जिसको टीम से निकाले, 9 बॉल में वो फिर भी बॉलर ही करेगा, इंटरनेशनल बॉलर ही। समझ आ रही? एक प्रेयर मिस होने से मैन ऑफ गॉड की अनॉइंटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, अनॉइंटिंग प्रॉब्लम आपके हार्ट में। हालेलुया। ये तुमको समझ आ रही है? यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं, खुदा आपके दिल को करेक्ट करे यीशु के नाम से। खुदा आपके हार्ट को ऑर्डर में लेकर आए यीशु के नाम से। खुदा आपके हार्ट को करेक्ट करे यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी अपॉर्चुनिटी उसने जो उसको दी, इन्फ्लुएंस। शुनेमी औरत से जहाजी सारी जिंदगी नहीं मिल सकता था अगर वो मर्दे खुदा एलीशा के साथ। अगर आपका बॉस आपको लेटर दे जाओ, जाकर फलां कर्नल को दे आओ, जनरल को दे आओ, फलां ब्रिगेडियर को दे आओ, फलां वो बड़े बिजनेसमैन को दे आओ, आप उसके मिले जाकर
اور اس سے بات چیت کر لیں, جا کے ٹھنڈا پانی پیئیں, بوتل پئیں, اور اس کے نمبر لے آئیں, اگلے دن پھر جائیں, سر السلام علیکم, کیا حال ہے, ٹھیک جی سر میرا باس پوری سیلری نہیں دیتا, گھر کے حالات خراب ہے, آپ اس طرح کریں مجھے کچھ 5,000 دے دیں, میں بڑی محنت کرتا ہوں. آپ نے اسے بھیجا اس بڑی پرسنالٹی سے ملنے کے لیے, اپنا کوئی چیز دے کر, وہ اس سے مل رہا ہے اور پھر اگلے دن جا کر مل رہا ہے اور اسے پیسے مانگ رہا ہے, وہ جہازی ہے. کون ہے وہ؟ آواز نہیں ہے. کون ہے وہ؟ جہازی ہے. جہازی شنیلی عورت سے مل رہا ہے, کس کی وجہ سے؟ علیشہ کی وجہ سے. جہازی ایون بادشاہ کے ساتھ مل رہا ہے, روبرو باتیں کر رہا ہے, کس کی وجہ سے؟ علیشہ کی وجہ سے. کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کا انفلوئنس کیش کرتے ہیں, آپ کے کنیکشن کیش کرتے ہیں, اور وہ جا کر ریفرنس آپ کا دے. پاسٹر مجھے چھوڑ کر چلے گئے, ابھی بھی وہ کسی کو ملتے ہیں, وہ افریقہ والے پاسٹر نہیں ہیں, پاسٹر جس میں ان کا سن, یہ ڈائریکشن میں ہینڈل کر لوں گا, ان سے پیسے لے لوں. وجوہات کیا؟ نام یوز کرتے ہیں, کنیکشن یوز کرتے ہیں. ہاللیلویا. ایسے جہازی ہیں, میں ڈکلیئر کرتا ہوں, جہازی ایکسپوز ہو یسوع کے نام سے. جو کوئی آپ کا کنیکشن یوز کر رہا ہے, آپ کا نام یوز کر رہا ہے, ایکسپوز ہو یسوع کے نام سے. 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 ہاللیلویا. اور جو مین چیز ہے آیت جو ہم نے پڑھی ہے, وہ جسمانی چیزوں کا لالچی. کن چیزوں کا لالچی ہے؟ جسمانی. اسے علیشہ سے کوئی غرض نہیں ہے, مسے سے کوئی غرض نہیں ہے. آج دو طرح کے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. ایک وہ لوگ جن کا انٹرسٹ آپ کے اندر ہوتا ہے, ایک وہ لوگ جن کا انٹرسٹ آپ کی چیزوں کے اندر, آپ کے پیسوں کے اندر, آپ کے کنیکشنز کے اندر ہوتا ہے. میرے سن جو مجھے فالو کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے کس وجہ سے کر رہے ہیں. کچھ مجھے فالو کر رہے ہیں جسٹ میرے نالج کے لیے. ان کو نہیں پتا پاس سب کی حالات میں ہے, کیا ہے, کچھ ہے, وٹ ایور, گو ٹو ہیل. وہ فالو کر رہے ہیں جو نالج اس کے اندر ہے, وہ ہمیں لے رہے ہیں. آئی نو دیٹ, مجھے پتا ہے, آئی نو. ہاللیلویا. کچھ لوگ ہیں جو گریس میری لائف پر ہے, اس کو ریسیو کرنے کے لیے. کچھ لوگ ہیں کنیکشنز کے لیے, پبلسٹی کے لیے, پروفائل بلڈ کرنے کے لیے. صاحب مجھے پتا کیٹیگری, لیکن میں سائلنٹ. آئی نو دیٹ, مجھے ان کا پتا ہے. پریز دی لارڈ. یہ جہازی ہے جسمانی چیزوں کے لیے, لیکن بڑی ڈیپ بات میں بتانے والا ہوں. کہنا گو ہے. ایک دن جہازی جب علیشہ کا شاگرد بنا, یہ آپ کو بائبل میں نہیں ملے گا, یہ ہولی اسپرٹ آپ کو سکھاتا ہے. اس نے اس کو بٹھایا اپنے پاس, اس نے کہا مائی سن, جس دن میں ایلیا کا شاگرد بنا, اس نے مجھ پر چادر ڈالی, میں اس کے پیچھے گلگال کو گیا, یرو گیا, یردن گیا, میں نے آخری دم تک اس کا پیچھا کیا. اس نے مجھ سے پوچھا تجھے کیا چاہیے علیشہ؟ میں نے کہا تیرے روح کا دوگنا. اور اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر تو مجھے جاتا دیکھے گا تیرے روح کا دوگنا ملے گا. اس نے اپنے شاگرد جہازی کو پاس بٹھا کر اپنی گواہی سنائی کہ میرے دل میں تھا کہ میرا استاد جاتے جاتے مجھے روح کا دوگنا بھی دے گا, اور کچھ کوئی مکان کو, پراپرٹی کے کاغذ کو تھوڑے بہت پیسے بھی دے گا. کہتا میرے دل میں بھی تھوڑا تھا کہ میرا استاد مجھے کچھ پیسے کیش بھی دے گا. لیکن جب وہ چلا گیا, میری آنکھوں کے سامنے رت پر غائب ہو گیا. جاتے ہوئے ایک اس کا پرانا, اس کی چادر جو کمر پہ باندھا تھا وہ نیچے گر گئی, وہ چلا گیا. میں دیکھتے دیکھتے کوئی پراپرٹی کے کاغذ نہیں, کوئی زمین نہیں, کوئی پلازا نہیں, کوئی پیسے نہیں, کوئی ڈالر, کچھ نہیں, وہ صرف ایک چادر دے گیا. کہتا میں بڑا مایوس ہوا. اپنے شاگرد جہازی کو کہانی سنا رہا ہے, گواہی سنا رہا ہے کہ میں بڑا مایوس ہوا. پہلے تو میرے دل میں آیا کہ یہ اتنی میں نے خدمت کی اور یہ پھٹی پرانی چادر, جسٹ یہ چادر دے کر چلا گیا میرا استاد مجھے, کیا یہ کیا فائدہ اس کا؟ کہتا میں نے لیفٹ دیکھا راستہ نہیں تھا, رائٹ دیکھا راستہ نہیں تھا, آگے راستہ نہیں, پیچھے راستہ نہیں, آگے میرے یردن تھی. تو میں نے چادر اٹھائی, میں نے اپنے استاد کا نام لیا, کہاں ہے ایلیا کا خدا, کیسے چادر ماری ہے, یردن کے ٹکڑے ہو گئے.
تو میں خوش ہو گیا کہ آج پراپرٹی وہ نہیں کر سکتی جو یہ چادر کر سکتی ہے، پیسہ وہ نہیں کر سکتا جو یہ چادر کر سکتی ہے، کنیکشن وہ نہیں کر سکتے جو یہ چادر کر سکتی ہے۔ اور جہازی کو بتانا شروع ہو گیا، جہازی پریشان نہ ہو، جو چادر میرا استاد مرنے سے پہلے، آسمان پر زندہ جانے سے پہلے، مجھ سے جدا ہونے سے پہلے طے کر گیا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ جو کنیکشن، جو پراپرٹی، جو پیسہ، جو پلاٹ، جو زمین نہیں کر سکتی، تو میں اب تیرا استاد ہوں۔ جس دن میں جاؤں گا میں تجھے یہ چادر لے کر جاؤں گا۔ اب وہ گواہی سن رہا ہے لیکن اس کا دل شریک ہے، وہ کہہ رہا نا میرے تو کھانا دے، اے چادر ایکسپائر ہو گئی۔ وہ دل میں سوچ رہا ہے وہ یہ چادر تو اس کی ڈیٹ ختم ہو گئی ہے، اب اگلی بار تو نے تو یردن کے ٹکڑے کر لیے، میں پانی کی بالٹی پر بھی ماروں گا نا، بالٹی کے بھی ٹکڑے نہیں ہوں گے۔ وہ دل میں سوچ رہا ہے، وہ کہہ رہا نا تو کھانا دے۔ میں اس پر سنگل مسا تھا، وہ رتھ پر گیا، تجھ پر ڈبل مسا ہے۔ وہ دل میں سوچ رہا ہے۔ جب استاد اس کو گواہی سنا رہا ہے، اس کے دل میں جو چل رہا ہے میں دل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا نا چادر سے دھوکہ نہ دے مجھے، میں تیری خدمت کر رہا ہوں، مجھے دگنی چیزیں چاہیے۔ یہ نہیں، نا یہ چادر کا کیا ہے؟ کچھ نہیں، یہ چادر ایکسپائر ہو گئی ہے۔ اس نے 8 موزے کی ہیں، تو نے 32 کی ہیں، اس نے 16 کی ہیں، تو نے اسے دگنے کی ہیں، تو یہ تو ایکسپائر ہونے والی ہے چادر، اس کا ٹائم ختم ہو گیا، تو یہ اس سے مجھے ٹال رہا ہے، نو یہ نہیں لینے۔ اس کے دل میں یہ چل رہا، میں نے چادر نہیں لینی۔ اور پھر ہاللیلویا، کچھ لوگ ایسے ہیں آپ ان کو اپنی حقیقت بتا دیں کہ میں آج کامیاب کیسے ہوا ہوں، وہ کامیابی کی کہانی سننے کے بعد بھی آپ پر یقین نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے نہیں ابھی بھی کچھ چھپا ہے اور مجھے وہ چاہیے جو یہ چھپا ہے۔ ہاللیلویا، آپ ان کو سارا فارمولا بتا دیں کہ آج میں ایسے امیر ہوا، ایسے طاقتور ہوا، ایسے پاورفل ہوا، وہ کہیں گے نا کہانیاں نہ سنا، دل میں کہہ رہے ہوں گے، ان کے دل میں کچھ اور چل رہا ہو۔ تو ایسی جہازی کے دل میں چل رہا تھا۔ جہازی کی بیوی بھی بڑی چلاک تھی، وہ روز اس کو کہتی روٹی دیتے ہوئے اکھاں کھول، اور وہ کتنا وہ بلیس ہو گئے، تیرے پاس کیا ہے، ساری کمپنی اس کی ہے، اتنی برانچیں اس کی، اتنے سن اس کے، تیرے پاس کیا ہے، آنکھیں کھول، اکھاں بند کی کے جہازی کی آنکھیں بند، سیریسلی آنکھیں بند۔ کیسے؟ جب پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گئے، وہ بات بڑی مشہور ہوگی پورے اسرائیل میں، اس کی بیوی اس کو چھیڑتی تھی اسی بات، اکھاں کھول، آنکھیں اوپر۔ جب وہ گئے وہاں پر پہاڑ کے ارد لشکر آیا، رامی الیشا، ٹکڑے میں سے، 1 مین آرمی ہے، یہ بھی 1 مین آرمی، اکیلا ہی ڈینجرس ہے، ہزاروں کے اوپر، خدا کے قریب رہتا ہے، ہمیشہ پہاڑوں پر دعا کرتا ہے۔ اور کیا ہوا جب اس کو پکڑنے کے لیے لشکر آیا تو استاد رات دعا کرتا، اس کی وہ نائٹ پریئر کرتا، دن کو سوتا تھا۔ جتنے پاورفل مین آف گاڈ رات کو دعا کرتے ہیں، دن کو سوتے ہیں۔ ہاللیلویا، اس نے اس کو اٹھایا ہے، اٹھانے کے بعد اس کہتا ہے ہائے میرے مالک، رات اور گھوڑے آئے ہیں۔ اس نے کہا خدا اس کی آنکھیں اوپر کر دے۔ ایک دن جب اس کی بیوی ملنے آئی ہے، اس کو بتایا تیرے ہسبینڈ کی آنکھیں بند ہیں، وہ اس دن کے بعد اس کو چھیڑنا شروع کی۔ جب گھر آئے روٹی کھائے، جہازی کہتی آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، آنکھیں کھول۔ استاد تیرا بادشاہوں سے مل رہا ہے، شریفیوں سے مل رہا ہے، وہ اس کو ایک بنگلہ بنا رہی ہے، کوارٹر دے رہی ہے، تیرے پاس کیا ہے، آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، آنکھیں کھول۔ آج ایسی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو ٹریک سے اتار دیتی ہیں۔ جہازی کے پھٹکنے میں صرف جہازی کا ہاتھ نہیں، اس کی بیوی کا ہاتھ۔ آج نوکر تابعداری سے آپ کی خدمت کر رہا ہے، بیوی کہتی تجھے کیا ملتا ہے، آنکھیں کھول، 40 سال تیری عمر ہو گئی، اگلے 10 سال بعد 50 سال کا ہو جائے گا، تیرے کو کی ہے گا، استاد نے تینوں کی دیتا ہے، باس نے تینوں کی دیتا ہے، کوئی پھٹی مار، کوئی دیہڑی لا، کوئی کرپشن کر، کوئی لوٹ، کوئی پیسے نکال لے، بار بار کام کر، کوئی کنیکشن توڑ دے، علیحدہ منسٹری کر لے، علیحدہ آفس کر لے، علیحدہ کمپنی کر لے، اپنی پراپرٹی اسٹیٹ بنا دے، تو علیحدہ پلان بیچ، علیحدہ ساری کمیشن دے، تو کیوں آدھی کمیشن باس کو دیتا؟ کون خراب کر رہی؟ لیکن صبر کرنے والے
वक्त पर कामयाब होते हैं। हालेलुया। अलीशा ने अपने शागिर्द जहाजी को बताया था कि मैं सन था, लेकिन जब मैं आखिर तक अपने उस्ताद के साथ रहा हूं, जब मैं यर्दन के टुकड़े करके वापस लौटा हूं, जो मेरे क्लास फेलो थे, जो मेरे कोलीग थे, जब मेरे पास पटका देखा है, यर्दन के टुकड़े देखे हैं, वो सब ने मेरे आगे घुटने देख दिया और उन्होंने कहा यकीनन एलिया की रूह अलीशा के ऊपर है। वो मेरे शागिर्द बन गए। सरफराजी का वक्त है, वेट करें। लेकिन बीवी की बातों में ना, जहाजी अपनी बीवी की बातों में, जहाजी अपनी बीवी के जुगल में फंस गया। अब जहाजी अब क्या कर रहा है? वो अपना पेंशन प्लान कर रहा है। क्या प्लान कर रहा है? पेंशन, रिटायरमेंट प्लान कर रहा है। और जब नुमान आया, उसने कहा हो, एक ही बंदे से सारी खिदमत का निचोड़ निकालो, एक ही बंदे से। अगर कैलकुलेट करें जितना गिफ्ट उसने कलेक्ट किया आज की अमाउंट के अंदर $4,000 है। छोटी अमाउंट है, $4,000 आज की अमाउंट है, $4,000। कितने बनते हैं? 160-62 रुपए का डॉलर है। कितने पैसे बनते हैं? तकरीबन 6 लाख। 6 लाख रुपया कुमारी नौकरी की रिटायरमेंट 8-10 लाख कितना ही मिलता है। तो उस वक्त उस्ताद को छोड़कर उस्ताद ने उसका हदिया रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मैंने हदिया नहीं लेना, तो वैसे ही शुफा लेकर गया। तो वो पीछे भागा, रथ को हाथ दिया कि नहीं, उस्ताद ने मुझे भेजा। अभी अभी मेहमान आ गए हमारे पास, मेहमानों को कपड़े भी नहीं चाहिए, मेहमानों के लिए पैसे भी चाहिए, तो हमें दे दीजिए। उसने पैसे दे दिए नुमान ने, और वो जाकर अपने बैंक में डिपॉजिट करके सेव करके वापस आ गया। और उस्ताद को कहता, तू कहाँ से आया है? उसने कहा मैं इधर ही था। जहाजी आपका नाम यूज करके पैसे कलेक्ट करता है, लोगों से उधार लेता है, लोगों से लोन लेता है, लोगों से सूद लेता है, आपका नाम लेकर, और आपको बताता भी नहीं। कहता नहीं कोई बात नहीं। जहाजी ने ऐसे ही किया। उसने कहा तूने मुझसे झूठ बोला है, जो कोड नुमान के ऊपर था उस पर आ जाए। उसको पावर, वर्ड्स की पावर नहीं पता कि कितनी ज्यादा पावर है। जो वर्ड मैन ऑफ गॉड के ऊपर नाजिल होता है वो बड़ा डेंजरस है। कहना गो हायर, बोले अल्फाजों की बड़ी ताकत है। इब्राहिम को खुदा ने कहा मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। उस कलमे ने, उस कलाम ने, उस प्रोफेसी ने जो यहोवा ने जिसको कौमों का बाप बनाया। और जो कुछ आज आपको फॉलो कर रहा है फिजिकली और स्पिरिचुअली, उस कलाम की बदौलत है जो आपके सर पर लैंड हुआ है। कलाम की बड़ी पावर है। उसने पालूस को कहा तू गैर कौमों का रसूल, 27 किताबें लिखी। उसने इब्राहिम को कहा तू कौमों का बाप है, 300 नौकर है, अनगिनत घोड़े, जानवर, बकरियां, इतनी चीजें उसको फॉलो कर रही थी। किस लिए? जो कलाम उसकी लाइफ पर रिलीज किया गया। उसने हिजकिय्याह को कहा कि तू इस्राएल का नबी है। उसने यिर्मयाह को कहा तू कौमों का नबी है। जो वर्ड, जो नबूवत खुदा आपके हेड पर रिलीज करता है, उसकी वजह से कुछ चीजें जिस्मानी आलम में और कुछ चीजें रूहानी आलम में आपको फॉलो करती हैं। जब अलीशा को घोड़ों और रथों ने घेर लिया, उसके ऊपर कलाम था, अगर तू मुझे जाता देखेगा मेरे रूह का दुगना तुझ पर आ जाएगा। खुदा ने नहीं बोला, एक प्रॉफिट ने उस पर बोला कि अगर तू मुझे जाता देख लेगा मेरे रूह का दुगना तुझ पर होगा। और जब रथ आए, घोड़े आए, जिस्मानी आलम में उसके साथ एक आदमी था, रूहानी आलम में उसके साथ रथ और लश्कर। जोरदार ताली देंगे मेरे हालेलुया। आज किसी को सिंगल मैन ना समझे, आपको नहीं पता चले आप मुझे वो समझ रहे हैं वो पास्टर किसी के लेफ्ट राइट कोई नहीं है, वो नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल रैम में बैकअप है यीशु के नाम से। जब आप चैलेंज करेंगे आपको नजर आएगा कौन सी पावर आपको टॉर्चर करना शुरू होगी। मैं डिक्लेयर करता हूँ आज के दिन के बाद जो एक फाता डॉक्टर को इजीली हेवन उनको टॉर्चर करे यीशु के नाम से, हेवन उनको जज करे यीशु के नाम से, हेवन उनको पनिश करे यीशु के नाम से। उनके दौर में शट कर देता हूँ, उनकी राह में तारीख कर देता हूँ, उनके
لیکن جو آپ کو ٹرسٹ کرے خدا ان کو بلیس کرے یسوع کے نام سے, خدا ان کو ملٹیپلائی کرے یسوع کے نام. وہ ٹکڑے ہونا شروع ہو جائیں, وہ پھلدار ہونا شروع ہو جائیں, ڈور کھولنا شروع ہو جائیں, برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں. اینجل ان کے لیے فائٹ کرے, اینجل ان کے لیے دروازے کھولے, اینجل ان کے آگے چلے, اینجل ان کی حفاظت کرے, اینجل ان کو ہیل کرے, اینجل ان کو شفا دے, اینجل ان کو مارا کرے, اینجل ان کو سلام کرے یسوع کے نام سے. بولے آمین آمین آمین. یسوع کے نام کے زور سے لے جائیں گے. ہاللیلویا. تو جہادی جو ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ ورڈ کی کیا پاور ہے. یسوع کو جو 10 کوڑی ملے نئے عہد نامے میں, ہسٹری بتاتی ہے وہ جہازی کے رشتے دار, یعنی یسوع کے دور تک کوڑ چلتا ہے. 6 لاکھ روپیہ ختم ہو گیا, $4,000 ختم ہو گئے اس دور کے ریٹ کے مطابق. آج اب کمپیئر کریں, وہ جو گفٹ ختم ہو گیا, وہ چوری کا پیسہ ختم ہو گیا, وہ کرپشن کا جھوٹ کا پیسہ ختم ہو گیا, لیکن آنے والی نسلوں پر سے کوڑ ختم نہیں ہوگا. ہاللیلویا. جب بھی انوائنٹنگ کے قریب ہو اسے ہرٹ نہ کریں, اسے سیلیبریٹ کریں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو وہ ورڈ بول دے گا آپ کو پتہ نہیں آپ کے لیے کیا ہونے والا ہے. مین آف گاڈ کو ایزی نہ لیں. جیسے میں نے شروع میں بتایا, تیل کا ایک ڈھکن اور ماچس کی ایک تیلی اتنی ڈینجرس ہے کہ پورا جنگل جلا سکتی ہے. انوائنٹنگ جو خدا نے دی ہے وہ بڑی ڈینجرس ہے. میں اکثر کہتا ہوں میرے سر پر کوکونٹ آئل نہیں ہے, میرے سر پر کروڈ آئل نہیں ہے, میرے سر پر انوائنٹنگ آئل ہے. اس انوائنٹنگ کے انشر میں ڈکلیئر کرتا ہوں آپ کی لائف انکریز ہو یسوع کے نام سے, آپ ملٹیپلائی ہو یسوع کے نام سے, آپ بلیس ہو یسوع کے نام سے. جو آپ کو بلیس کرے بلیس ہو, جو آپ کو کرس کرے کرس ہو یسوع کے نام سے. آپ آج کے بعد دگنے ہونے شروع ہو جائیں. جو بھی آپ پر جادو کیا گیا ہے آج اس منتھ آف سپتمبر میں 9 منتھ میں اسے ایکسپائر کر دیتا ہوں. وہ جادو ایکسپائر ہو, میرج پر سے جادو ایکسپائر ہو, بچوں پر سے جادو ایکسپائر ہو, پیٹ پر سے جادو ایکسپائر ہو, شوہر پر سے جادو ایکسپائر ہو, باڈی پر سے جادو ایکسپائر ہو. اگر آپ دوائیوں پر دوائیاں کھا رہے ہیں اور کسی نے ہیلتھ پر جادو کیا ہے میں اس جادو کو ایکسپائر کر دیتا ہوں یسوع کے نام سے. یسوع کے نام سے میں ڈکلیئر کرتا ہوں جو کوئی جادو آپ کی ایجوکیشن پر ہے, آپ کے ویزے پر, آپ کی میرج پر ہے, ریحان کے پھل پر میں ایکسپائر کرتا ہوں. جو کوئی جادو آپ کے کاروبار پر ہے, آپ کی انکم پر ہے, میں ایکسپائر کر دیتا ہوں. آج کے دن کے بعد آپ مٹی میں ہاتھ ڈالے سونا بن جائے. آپ کے ہاتھ میں جو بزنس ہے ملٹیپلائی ہو. ہر ایک مرد عورت جادوگر جادوگرنی, شرائن مرائن کینکر وائن وچ کرافٹ ڈارکنس ڈائبولیکل ورلڈ کسی بھی ڈائمینشن سے آپ پر کس کے میں بریک کرتا ہوں. میں ڈکلیئر کرتا ہوں سپریم انوائنٹنگ کے اندر کھڑا ہو کر جو میرے فادر کی لائف پر ہے میں ڈکلیئر کرتا ہوں خدا آپ کو بلیس کرے, خدا آپ کو ملٹیپلائی کرے, خدا آپ کو ایلیویٹ کرے. ہر ایک ڈس اوبیڈینس اور ریبیلین آپ سے جاتی ہے, جہازی کی اسپرٹ آپ سے دور ہو بلکہ آپ وفاداری میں موو کرے. اگر کوئی جہازی آپ کے ارد گرد ہے ایکسپوز ہو یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. تو جہازی نے اس کو ایزی لیا اور لائف ٹائم کے لیے اس نے قرض لے لیا. ہاللیلویا. اس کو نہیں پتا تھا کہ جس کا میں قرض لے رہا ہوں انوائنٹنگ ہمیشہ سن پر ڈیفرنٹ ہوتی ہے. آخری پوائنٹ میں کلوز کرتا, جتنے میرے سن ڈاٹر نوٹ کیجیے یہ پوائنٹ آپ کے لیے, یہ بائبل کالج میں نہیں ملے گا, کسی ایف جی اے پی جی اے گجرانوالہ میں نہیں ملے گا. یہ ڈیپ میسج. انوائنٹنگ جب ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں سوئنگ کرتی ہے, سوئچ کرتی ہے, ٹرانسفر ہوتی ہے, اس کی ڈائمینشن چینج ہو جاتی ہے. ایلیا آسمان سے آگ منگوا رہا ہے, الیشا بھی منگوا رہا ہے. ایلیا روٹی نہیں ہے لیکن الیشا پر روٹیوں کی بارش ہوئی. سیم انوائنٹنگ را انوائنٹنگ سے آرگنائز انوائنٹنگ بن گئی, ڈسپلن انوائنٹنگ بن گیا جب وہ ٹرانسفر ہوئی. ایلیا کے پاس گھر نہیں ہے, الیشا کے لیے شنیلی عورت گھر بنا رہی ہے. ایلیا بادشاہوں سے بھاگ رہا ہے جان بچانے کے لیے,
لیکن الیشا کے پاس بادشاہ چل کر آ رہے ہیں. انوائنٹنگ جب ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں انٹر ہوتی ہے وہ ویک نہیں ہوتی, وہ ڈینجرس ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو انوائنٹنگ پاپا موریس رولو سے میرے فادر اپوسٹل جو حضرت منگیرا سے آئی ہے وہ ڈینجرس ہو گئی ہے, اور جو انوائنٹنگ ان سے میری لائف میں آئی ہے وہ ڈینجرس ہو گئی ہے. جب وہ انوائنٹنگ ان سے آپ کی لائف میں ٹرانسفر ہوگی اس انوائنٹنگ کی کریکٹرسٹک بڑھ جائیں گی. ہاللیلویہ. انوائنٹنگ جب ایک نسل سے آنے والی نسل میں ٹرانسفر ہوتی ہے اس کی پراپرٹیز بڑھ جاتی ہیں, اس کے فیچرز بڑھ جاتے ہیں, اس کی کوالٹیز بڑھ جاتی ہیں, وہ ایکسپائر نہیں ہوتی, بڑھ جاتی ہیں. کمپیئر کر لیں دونوں کی لائف. ایلیا کے پاس روٹی نہیں ہے, بیوہ سے روٹی مانگ رہا ہے. جہازی کو ایک امیر آدمی گھر میں روٹی دے رہی ہے, ٹیبل پر بٹھا. ایلیا کے پاس غار میں رہتا گھر نہیں ہے, شنیمی عورت اسے گھر دے رہی ہے. سیم انوائنٹنگ ٹرانسفر ہوئی ہے. جب انوائنٹنگ گریجویٹ ہوتی ہے اور ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے فیچر ڈیولپ ہو جاتے ہیں. یہ مت سوچیں کہ جو انوائنٹنگ پاپا موریس رولو سے اپوسٹل جوزف منگیرا اور میری لائف پر آئی ہے وہ ویک ہو گئی ہے. نو 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 نو, میں آپ کو بائبل کی مسٹری بتا رہا ہوں. اسی لیے یسوع نے جو انوائنٹنگ ٹرانسفر کی اپنے شاگردوں پر وہ ویک نہیں ہوئی, وہ انکریز ہو گئی, بڑھ گئی. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. یسوع نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا کروسڈ 5000 لوگوں کا کیا. بچے اور عورتیں ملا کے کہہ رہے ہیں 50,000 کا تھا. رینڈ بوم کی ابھی خداوند میں سویا ہے, اس کی کروسڈ کے اندر 20 لاکھ لوگ تھے. یسوع سے بڑی کہنا چاہیے. انوائنٹنگ جب ایک جنریشن سے اگلی جنریشن میں جاتی ہے وہ ڈینجرس ہو جاتی ہے. بلی گرام خداوند میں سو گیا, پورا امریکہ جام کر دیا. گلیوں کے اندر وہ ایک سٹیج پر کھڑا کر رہا ہے, گلیوں کے اندر لوگوں نے ایسے سٹینڈز کے اوپر سپیکر رکھے ہوئے تھے. بلی گرام کی شکل نظر نہیں آ رہی, فوٹو نظر نہیں آ رہی, لیکن پورے امریکہ میں لوگ رو رہے تھے. بلی گرام خدا میں سو گیا. جب اس نے امریکہ میں ریوائول لے کر آیا, گلیوں کے اندر لوگ کھڑے ہو کر, نہ کرسیاں نہ ٹینٹ نہ دریاں, کھڑے ہو کر رو رہے تھے گورے, اور اس نے ان کو ٹرانسفارم کیا. یسوع نے اتنی بڑی کنونشن نہیں کی جتنی بلی گرام نے کی. انوائنٹنگ جب ایک جنریشن سے دوسری میں جاتی ہے وہ ڈینجرس ہو جاتی ہے. ہاللیلویہ. یسوع نے کل میریکل 34 یا 35 کی ہے. ایسے سے مین آف گاڈ جن کو خداوند نے کھڑا کیا. اسی لیے یسوع نے خود کہا تم مجھ سے بڑے کام کرو, تم مجھ سے بڑے کام کرو. انوائنٹنگ جب سن سے فادر سے سن میں اور پھر فادر سے سن میں ٹرانسفر ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے. عام دنیا کی مثال, جو پراپرٹی آپ کے باپ نے جو مکان 3 لاکھ کا خریدا تھا, آج کی پرائس پہ دیکھیں کتنے لاکھ ہے. پرائس چینج ہوئی, کیا آج بھی 3 لاکھ ہے. ہاں, جو سونا آپ کی ماں نے 1 تولے آپ کو دیا تھا اس دور میں, آج تولا کتنے کا. ہاں, جسمانی چیزوں کی ویلیو بڑھ گئی ہے, انوائنٹنگ کی ویلیو بڑھ گئی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟